میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، اور وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا پہلے پارے کے اندر یہ وضاحت کی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانے کے بعد ان کے اندر روح ڈالی گئی اور ہر چیز کا علم ان کو دیا گیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا تمام چیزوں کی اسماء، ان کی خاصیتیں، ان سے حاصل ہونے والے فوائد اور منافع ان کو بتلائے گئے۔ یعنی جتنے بھی علوم اور فنون ہو سکتے تھے وہ سارا کا سارا حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا تھا۔ آج جو دنیا میں ایجادات ہوتی ہیں، نئی نئی اکتشافات ہوتی ہیں اور نئے نئے علوم و فنون متعارف ہوتے ہیں انسانوں کے ذریعے سے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہی دوسری انسانیت تک منتقل ہوا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو ہر قسم کے علوم سے آراستہ و پیراستہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد فرشتوں سے کہا گیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے تکبر کا اظہار کیا اور اس نے اپنی بڑائی کا اظہار کیا۔ اس نے یہ کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، لہٰذا آگ سے پیدا شدہ مخلوق کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی ایسی مخلوق کے آگے سجدہ ریز ہو جس کو مٹی سے بنایا گیا ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس جرم کی وجہ سے اس کو راندہ درگاہ کر دیا اور حضرت آدم و حوا سے خطاب فرما کر یہ کہا کہ آپ دونوں جنت میں رہیں اور جنت کے پھل اور فروٹ سے جو ہے استفادہ کریں اور سکون کے ساتھ یہاں رہیں، اور یاد رکھیں کہ اس متعینہ درخت تک، جس درخت کے بارے میں علماء و مفسرین کہتے ہیں کہ گندم کا وہ درخت تھا یا انگور کا یا انجیر کا درخت تھا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، لیکن شیطان نے قسم دے کر ان کے سامنے یہ بات کی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم دے کر ان سے یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور فرشتوں والا مزاج تمہارا نہ ہو جائے۔ فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ ان کو کھانے اور پینے کی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح اور تحمید میں لگے رہتے ہیں، یہی ان کا رزق ہے، یہی ان کا کھانا اور پینا ہے۔ تو کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ اور کہیں تم ہمیشہ جنت میں رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اسی لیے تمہارے رب نے تمہیں اس سے روکا ہے۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بعض اشارات سے، بعض قرائن سے بات معلوم ہو گئی تھی کہ چونکہ مجھے مٹی سے بنایا گیا ہے اور مٹی کا خمیر میرے اندر شامل ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت سے نکال دیا جائے اور اسی مٹی والی دنیا میں پہنچا دیا جائے جس سے مٹی لے کر میرے خمیر کو تیار کیا گیا ہے۔ تو اس کا اندیشہ بھی حضرت آدم کو لگا ہوا رہتا تھا، یہ کھٹکا لگا ہوا رہتا تھا۔ اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا عمل مکمل ہو گیا تھا تو فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ، ایک وائسرائے، ایک نائب بنانے والا ہوں۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام نے ابلیس کی بات کو قبول کر لیا، اور چونکہ اس نے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قسم، اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ بات کہی تھی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تم سے پہلے پیدا ہوا ہوں، تم سے زیادہ تجربہ رکھتا ہوں، لہٰذا میرے تجربات کی روشنی میں یہ بات حقیقت ہے کہ تم اگر اس درخت کے پھل کو کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاؤ گے اور فرشتوں والی صفات تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ تو جب ہی انہوں نے، ابلیس نے جب قسم کھا کر یہ بات کہی تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی اور اس کے اسما کی عظمت اتنی زیادہ بیٹھی ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ تصور ہی نہیں کیا کہ ابلیس اللہ کا نام لے کر مجھے دھوکہ دے سکتا ہے۔ شریعت کا حکم بھی یہ ہے کہ جب اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات اپنی منوانا چاہے، کوئی بات اپنی کہے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس کی بات کو قبول کر لیا۔ تو حضرت آدم اور حوا دونوں کو شیطان نے ورغلایا اور بہکایا۔
بائبل کا اور توریت کا بیان یہ ہے کہ ابلیس سانپ کی شکل میں تبدیل ہو کر جنت کے اندر داخل ہوا تھا، اور پھر اس نے حضرت حوا کو بہکایا، اور حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ درخت کا پھل کھانا ہے، اور اس طریقے سے سارا الزام حضرت حوا پر ڈال دیا گیا، اور اس طریقے سے عورتوں کو مطعون کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جنت سے نکلنے کی سب سے بڑی وجہ خاتون رہی ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان دونوں کے سامنے شیطان نے قسم کھا کر یہ بات کہی، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ بہرحال تو یہ وجہ بیان کی حضرت آدم علیہ السلام کے بہکاوے میں آ جانے کی، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ قیاس کیا ہوگا، یہ سوچا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت سے جو منع کیا، شفقت پر مبنی اللہ کا یہ حکم ہوگا، اور کوئی یہ تشریعی امر نہیں ہے، شریعت کا کوئی امر نہیں ہے جس پر مواخذہ کیا جائے اور جس پر اللہ کی پکڑ آئے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دیا، فریب میں مبتلا کیا، اور جیسے ہی ان دونوں نے درخت کے اس پھل کو چکھا تو ان کی شرمگاہیں جو جنتی لباس سے چھپی ہوئی تھیں، حضرت آدم و حوا جنت کا لباس پہنے ہوئے تھے، جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئیں۔ اب یہ بڑے شرمندہ ہوئے، جنت کے درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے، بڑی ندامت ہوئی، بڑی شرمندگی ہوئی۔ اس وقت انہیں احساس ہوا کہ ہم نے بڑا ظلم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے رب نے پکارا، یہ بات کہی، کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے پھل کو مت چھونا، اس درخت کے پھل کے قریب بھی مت جانا؟ اور کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ یہ چاہے گا کہ تمہیں بہکائے ورغلائے، وہ یہ چاہے گا کہ تمہیں شریعت سے دور کر دے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے دور کر دے، وہ تمہیں قسم قسم کی برائیوں میں اور معصیتوں میں مبتلا کرے۔ جب حضرت آدم و حوا کو احساس ہو گیا کہ ہم نے بڑا ظلم کیا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اگرچہ یہ بظاہر خطا اجتہادی تھی کہ انہوں نے اجتہاد کر لیا، انہوں نے یہ تصور کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ جو ہے شفقت پر مبنی ہوگا۔ پھر ان کو جب احساس ہوا تو دعا کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں متوجہ ہوئے، گریہ وزاری کرنے لگے، رونے دھونے لگے، اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کر لیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہمارے اوپر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ جو واقعہ یہاں تک نقل کیا گیا اس کے اندر بڑے عبرت کے پہلو ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھنا ہے کہ ابلیس جو معلم الملائکہ تصور کیا جاتا تھا، فرشتوں کا ٹیچر سمجھا جاتا تھا، بڑا عبادت گزار اور تہجد گزار تھا، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس روئے زمین کا کوئی بھی خطہ اور حصہ ایسا نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور اس کی عبادت و ریاضت کو دیکھتے ہوئے اس کو فرشتوں کی جماعت میں شامل کر دیا گیا تھا، اسے آسمانوں میں یا جنت میں رکھا گیا تھا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ حضرت آدم کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ تو اس نے انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ کیا رہی؟ اس نے اپنے آپ کو افضل اور اعلیٰ سمجھا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو تکبر، اپنی بڑائی کا اظہار، یہی چیز تھی جس نے اس کو تباہ و برباد کیا۔ تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر اتنی خطرناک جرم ہے، اتنی بڑی بیماری ہے کہ بڑے سے بڑا عبادت گزار، بڑے سے بڑا عابد و زاہد، اس کی عبادت لمحوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی مالداری پر، اپنے عہدہ و منصب پر، اپنے حسن و جمال پر، اپنے گروہ اور جتھوں پر، یا اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نعمتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں، جو بھی آسائشیں ہمیں ملی ہیں، اس پر فخر کرنا، غرور کرنا اور تکبر کرنا، یہ شیطانی صفت ہے، شیطانی علامت ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے۔
اس کے برخلاف تواضع اختیار کرنا، انکساری اختیار کرنا، اپنے کو چھوٹا سمجھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں ملی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ بندے مومن کی علامت و صفت اور امتیاز ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا اپنی مالداری پر، اپنی عزت و شہرت پر، اپنے علم پر، اپنی عبادت و ریاضت پر فخر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تواضع اختیار کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، چھوٹا بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں، اس کی عظمت کو، اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث قدسی کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تکبر اور کبریائی میری چادر ہے، اور میری چادر کو جو چھیننا چاہے گا میں اس کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑوں گا۔ لہٰذا تکبر اختیار کرنا یہ ایک بڑا ناپسندیدہ عمل ہے، بڑی ناپسندیدہ صفت ہے۔ اس کے مقابلے میں تواضع اور انکساری یہ انبیائی صفت ہے، اولیائی صفت ہے، اور یہ بندے مومن کی پہچان ہے۔ تو ابلیس غلطی کر کے وہ اڑ گیا اور اپنی عقلی وجہ بیان کرنے لگا اپنے افضل ہونے کی، اشرف ہونے کی، اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہی پہچان ہوتی ہے ایک بندے مومن میں اور ایک بندے کافر میں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو بندے مومن ہوتے ہیں، جن کا اللہ سے تعلق اور رشتہ ہوتا ہے، وہ اپنی غلطی پر ڈٹتے نہیں، قائم نہیں رہتے۔ جب بھی اپنی غلطی کا اظہار، اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس صفت کو ہم اختیار کریں، تواضع کو اور انکساری کو اختیار کریں۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ہے، شیطان نے جاتے جاتے جب اس کو جنت سے نکالا گیا تو اس نے یہ کہا کہ اے اللہ ہمیں مہلت دیجئے کہ میں نفخہ ثانیہ تک، یعنی اس وقت تک جب کہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور انسانوں کو اٹھایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، اس وقت تک کہ ہمیں مہلت دیجئے، ہمیں زندگی دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جا تجھے میں نے مہلت دے دی۔ اور علماء مفسرین کہتے ہیں کہ نفخہ ثانیہ تک، جس وقت دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اس وقت تک کی اس کی دعا کو قبول نہیں کیا گیا، بلکہ الی وقت معلوم کہا گیا کہ متعینہ وقت تک اس کو زندگی دے دی گئی۔ اور وہ متعینہ وقت سے مراد یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت برپا ہوگی، اس وقت تک ابلیس زندہ رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ بھی اختیار دے دیا کہ وہ بندوں کو چاہے تو بہکائے اور ورغلائے۔ حدیث کے اندر یہ کہا گیا کہ شیطان انسان کے رگ و ریشے میں دوڑتا ہے، جیسے انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے ایسے ہی شیطان دوڑتا ہے۔ تو شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ بندوں کو بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے، لیکن یہ صلاحیت نہیں دی گئی کہ وہ بندوں کو مجبور کرے کہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور شرک و کفر میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Gracias.